الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا، اس میں زندگی گزارنے کا ہر اسلوب ہمیں عطا فرما دیا، اور ہر قسم کی رہنمائی اس میں ہمیں انفرادی طور پہ ہو، اجتماعی طور پر ہو، بڑی بخوبی انداز میں ہمیں جو ہے وہ سمجھا دی گئی، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا، اور آقا کی اطاعت کو ہم پر لازم قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیں اور قربانی دیجئے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اگر بات کی جائے قربانی کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے پوچھا تھا، ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی قربانی کیا چیز ہے؟ تو آقا نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ یقیناً سنت ابراہیمی یہ قربانی، یہ عظیم فریضہ ہے، اور یوم النحر، یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس میں یوم النحر جو ہے یہ عظیم دن ہے، اور اس کی بڑی فضیلت اور برکت ہے، اور یہ قربانی کا عمل ہے کہ ہر مسلمان صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اسی حوالے سے قربانی کے جو فضائل ہیں، مسائل ہیں اور احکامات ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور کیونکہ یہ قربانی کے دن قریب آنے والے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ قربانی کے حوالے سے جو ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو اس حوالے سے سیکھ سکیں، جان سکیں، تاکہ ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ اہم فریضہ جو ہے سر انجام دے سکیں کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور یہ قربانی کرنا کیوں ہم پر لازم ہے، اور یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جو میرے ساتھ آج مہمان شخصیات موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سب سے پہلے جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، آپ ہمارے استاد بھی ہیں، اور ہمارے نہیں بہت سارے جو استاد ہیں ان کے بھی آپ استاد ہیں ماشاءاللہ، اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اور آپ مختلف چینلز کے اوپر آپ ان کی زیارت بھی کرتے رہتے ہیں، ان سے سیکھتے بھی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اپنے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال صاحب، نوجوان اسلامی اسکالر ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی استاد ہیں ماشاءاللہ ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر، اور خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، ہم ان سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، اور نوجوان بھی ان کو سنتے رہتے ہیں۔ میں دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، قربانی جو ہے یہ ایک بڑا عظیم فریضہ ہے، اور یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ میں جاننا چاہوں گا، قربانی اصل میں ہے کیا چیز؟ قربانی کا فلسفہ جو ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کی فضیلت کو بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اور ساتھ ساتھ ہمیں ترغیب بھی اس کی دی، ہمیں حکم بھی دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر سال قربانی کر کے دکھائی۔ تو ذرا فرمائیے گا کہ قرآن میں اور حدیث میں قربانی کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں کیا بیان کی گئی؟ قربانی یادگار ہے، دو شخصیات نے قربانی دی، ایک نے اپنے نفس کی اور ایک نے اپنے وجود کی، سبحان اللہ، دونوں طرف سے۔ کیا خوبصورت۔ قرآن پاک میں اسے اللہ نے یوں بیان فرمایا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی جہاں اسلمہ فرمائے یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جب فیصلہ ہوا کہ بیٹا باپ کے گلے پر چھری چلائے گا، تو اللہ کے اس حکم کے سامنے دونوں نے سرنڈر کیا۔ اللہ حافظ، یعنی کہ باپ جو ہے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائے گا۔ چھری چلانے کے لیے باپ نے چھری چلانی ہے اور بیٹے نے کے گلے پر چھری چلنی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں نے سرنڈر کیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور پھر فیصلہ ہوا کہ باپ بیٹے کے گلے پر چھری چلائے گا، بیٹے نے اجازت دے دی خوشی خوشی، ساتھ کچھ نیاز بندیاں اور گزارشات بھی پیش کی کہ ابا جان آپ ایسا کریں کہ ایک تو مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، دوسرا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، تیسرا میرے ہاتھ پیر بھی باندھ دیں۔ پٹی اس لیے باندھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ شفقت پدری جوش مارے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس لیے پیشانی کا بل لٹائیں کہ اگر پٹی کھل بھی جائے تو میرے چہرے پر آپ کی نظر نہ پڑے اور رکاوٹ نہ بن جائے۔ ہاتھ پاؤں اس لیے باندھیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بے ساختگی کے ساتھ بھی کوئی نافرمانی کا
پہلو جو ہے وہ موجود نہیں یا ہے. بطفل ما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. من الصابرین. اچھا اس کے ساتھ دیکھیں وَطَلَّعُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل انہوں نے لٹایا. جی اب یہاں سے استدلال ہوا نا، جو پھر اسرائیلی روایات اور باقی ہسٹری کی، تاریخ کی، اس سے یہ چیزیں پھر نکلی سامنے. اسی لیے تو علامہ نے کہا تھا نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. تو یہ تو تربیت. اچھا پھر دیکھیں نا یہ 3 مرحلے ہیں نا شاہ صاحب. پہلے مرحلے میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے، جس میں ان کو نمرود کے دربار میں بھیجا جاتا ہے، پھر انہیں آگ کے علاوہ میں ڈالا جاتا ہے. یہ ان کا اکیلے کا امتحان. دوسرا جو امتحان ہے اس میں باپ بھی شریک ہے، ماں بھی شریک ہے. بیٹا تو معصوم ہے، بے آب ہو گیا، وادی میں جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس وقت باپ کا امتحان تھا، لیکن باپ کے ساتھ ماں کا امتحان زیادہ تھا. ماں کی مامتا جب تڑپی ہے، پھر پانی کی تلاش میں وہ دوڑی ہیں، تو وہ سنت بنا دی گئی. صفا و مروہ میں سنت خاتون کی اور ادا مرد کر رہے ہیں. اس سے آپ دیکھ لیں کہ ایک ماں کی مامتا اور قیامت تک زندہ کرتی ہے، قیامت تک زندہ اور اکرام ہے. خاتون کو صحیح کرنے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، مردوں کو ہے. تو دیکھیں اگر محبوب عمل، خاتون کو بھی کیا مقام دیا ہے، خاتون کی سنت کو بھی زندہ کرتی ہے. خاتون اگر اللہ کے لیے کوئی سٹیپ لیتی ہے تو وہ مردوں کے لیے سنت بن جاتی ہے. اسے آپ اندازہ لگائیں. تو اس میں پھر دیکھیں ماں نے مامتا کی قربانی دی، باپ نے اپنے باپ کی شفقت کی قربانی دی. اللہ نے دونوں کی قربانی کے صلہ میں انسانیت کو زمزم عطا فرمایا. سبحان اللہ. یعنی وہ فیض صرف ان تک منتقل نہیں ہوا، قیامت تک یہ جاری رہے گا. تیسری جو قربانی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں باپ بھی شامل ہے، ماں بھی شامل ہے. چونکہ شیطان جناب ہاجرہ کے پاس جاتا ہے اور ایک دفعہ تو وہ جھٹک دیتی ہیں کہ کوئی بیٹا، باپ بھی بیٹے پر چھری چلا سکتا ہے. تو اس نے دیکھا لوہا گرم ہے، مامتا اب بیدار ہو چکی ہے، تو اس نے کہا جی اسے ابراہیم کو اس کے رب نے حکم دیا. تو وہ کہتی ہیں اچھا اگر ابراہیم کے رب کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں. تو اس میں باپ بھی شامل ہے، ماں بھی شامل ہے، بیٹا بھی شامل ہے. اور پھر جب یہ ہو گیا تو اس وقت پھر جنت سے دمبا آیا. اور یہ عجیب قربانی ہے. اسی موقع پر قال انی جاعلک للناس امام، انسانیت کے امام بنا دیے اس عظیم قربانی میں. پورا خاندان جب قربان ہو گیا بالکل اور ان سارے مرحلوں سے گزر آیا تو امامت تو تبھی ملتی ہے. بے شک بے شک. جب قربانی دیکھیں جی، امامت آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ امامت جو قربانی مانگتی ہے، جب آپ قربانی دیں گے آزمائش میں تو یقیناً اللہ پھر وہ اعزاز اکرام پھر انسانیت کی قیادت کا سہرا جو ہے وہ آپ کے سر. دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کو امت بھی کہا گیا، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا جو زندگی ہے اسے اسوہ قرار دیا گیا، ٹھیک ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. پھر ان کو امام بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی بھی حکم دیا گیا ہے. یقیناً دیکھیں کہ اگر بات کی جائے دین ابراہیمی کی تو اس کی اصل وارث تو امت اسلامیہ ہے، ملت اسلامیہ ہے. آپ سب یہ فرمائیں کہ ہم نے بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کا آغاز کر دیا. قربانی جو ہے یہ ایک بڑا عظیم میں سمجھتا ہوں کہ عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محبوب ترین اللہ کو یہ عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں قربانی کا جو اصل حکمت ہے، اصل فلسفہ ہے، وہ اللہ کو کچھ اور مقصود ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایک مہنگا ترین جانور خریدیں، اس کو ذبح کریں، اس کا خون بہائیں اور قربانی کا گوشت تو خود کھا لیں، کچھ بانٹ دیں. ہمارے نزدیک یہ فلسفہ رہ گیا. اصل اس کا فلسفہ، اس کی حکمت کیا تھی کہ اللہ نے حکم جو دیا وہ کیا ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ اصل تو اس سے جو مقصود ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے، جو اصل مطلوب ہے. آپ دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. وہ جو تاریخ میں وہ جو پہلی قربانی ہے انسانیت کی، اس کا ذکر ہوا ہے. اور اس ذکر میں بھی کیا مسئلہ تھا، اس میں تفصیل میں جائے بغیر قابیل اور حابیل دونوں نے اپنے اپنے تئیں قربانی کی ہے، اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی. اور وہ جس کی قبول نہیں ہوئی وہ دوسرے کو کہتا ہے تمہاری قبول کیوں ہو گئی، حسد کی نظر سے دیکھتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں جواب میں حابیل، انما یتقبل اللہ من المتقین. سبحان اللہ. اللہ متقین سے قربانی کو قبول کرتے ہیں. اور اسی آیت کو جو آیت ابھی آپ نے پڑھی تھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو مسئلہ بالکل سامنے آتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم.
دیکھیے شاہ صاحب گزارش بڑی سمپل ہے. یہ جو قربانی ہے اس کا جو پورا فلسفہ ہے اصل میں اس کے اندر ہے روحانیت, اس کے اندر ہے روح کی تازگی, پاکیزگی, بالیدگی اور ایمان اور جذبہ اور قربانی. یہ قربانی کا لفظ بھی اس کو بتاتا ہے کہ بھئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں. تو یہ قرب الہی کے لیے ایک ایسا خوبصورت عمل اور اس کو ایسا تہوار بنا دیا گیا اہل اسلام کے اندر. یہ جو اسامہ بھائی یہ آج کل جو ڈسکشن ہوتی ہے نا ہمارے ہاں, یہ آج کی نہیں ہے, پہلے بھی ہوتی تھی کہ دیکھو کیا ضرورت پڑی ہے اس کام کرنے کی, اس کی جگہ آپ IMF پر قرضہ اتار دیں, ملک کی ڈیولپمنٹ کر لیں. لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت دنیا کے اربوں لوگوں کا روزگار اسی قربانی کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے. آپ حج کے اوپر دیکھیں وہاں 30 لاکھ لوگ موجود ہیں, پوری دنیا سے 30 لاکھ جانور لائے گئے, ان کی قربانی ہوگی. اور حاجی تو کھاتے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے حاجی صاحبان تو اپنے مناسک کے اندر ہیں. وہ جو سارا قربانی کا گوشت ہے وہ دنیا بھر کے مستحقین, یتامہ اور مساکین کے اندر چلا گیا. اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس راستے میں مال خرچ کیا, کس طرح پاکیزگی کا مال ہے, جذبہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ رکھے. اصل میں یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ دیکھیے اصل اس کے اندر مطلوب یہ ہے کہ ایک ایسا جذبہ بیدار ہو کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینی ہے ہم نے, اور قربانی بھی اپنی بہترین چیز کی دینی ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ روایت الحمدللہ موجود ہے, جیسا کہ آپ نے وہ حدیث مبارکہ آپ نے بھی پڑھی, محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس قربانی کی سنت کو, اس طریقے کو ہر امت کے اندر جاری رکھا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہر امت کے اندر قربانی کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود تھی. لوگوں نے جب اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا کہ کوئی عورت کی قربانی دے رہا ہے, کوئی بچوں کی دے رہا ہے, کوئی خواتین کی, کوئی مردوں کی, تو اس سلسلے کو روکنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس غلط ڈگر کو روکا گیا ہے کہ بھئی وہاں آئے تو تھے, جیسے وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ان آیات کی روشنی میں کہ وہ تیار ہو گئے, اور چھری چلانے والے بھی تیار ہیں, چھری اپنے اوپر برداشت کرنے والے بھی تیار ہیں, پورا خاندان بھی تیار ہے. لیکن جنت سے جو مینڈا آیا ہے وہ اس بات کا اب ثبوت بن گیا, اس کا درست طریقہ یہ ہوا. اب انسانوں پر ظلم زیادتی نہیں ہوا کرے گی. اور اس نشانی کے ذریعے اصل حصول کیا ہے کہ پورا ماحول تقوی والا بن جائے, اور اس میں ایسی پیوریفیکیشن اور پاکیزگی اور روحانی بلیدگی ہو جائے کہ اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت اسلام کو زندہ کر دیتا ہے. اور دیکھیں یہ کیا خوبصورت چیز ہے کہ اس کو فرما دی سنت ابیکم ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا. اور صحابہ نے پوچھا وہ تو چلیں سمجھ آتی کہ انہوں نے قربانی دی اپنی اولاد کی, تو اللہ کے رسول میں ہر بال کے بدلے میں جو اجر و ثواب ہے. اور یہ صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایسا جانور ذبح کرتے ہیں جہاں اون ہوتی ہے, تو فرمایا گیا ہر اون کے بال کے نتیجے میں ہر ریشے پہ جو مل جائے گا. اور یہ فرمایا کہ خون ابھی گرتا نہیں ہے اس کا, تو اللہ اس کو پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور لیکن دیکھیں نا جی, اس میں جس طرح یہاں پہ انسان کی اپنی انفرادی عبادت ہے, اس میں اس کو انفرادی تو فائدہ ہو رہا ہے, اجتماعی کتنا اس نیکی کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ جب ہم نے قربانی کی فضیلت کی بات بھی کر لی, تو اس عمل کی کچھ شرائط بھی ہیں, قربانی کی کچھ شرائط شریعت نے جو ہے متعین کر دی ہیں. جو قربانی کا جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, اور قربانی کس پر واجب ہے, کون قربانی کرے گا, یہ ذرا واضح فرما دیجیے. بہت شکریہ. اس میں ایک پہلو جو فلسفے میں رہتا ہے نا, وہ علامہ نے سب سے زیادہ خوبصورت لکھا ہے قربانی کے حوالے سے. آپ کو علامہ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق بھی ہے, ہم تو سنتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان ہر, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو یہ غریب اب سمجھتے ہیں جو سفر ہو, مسافرت سے. وہ حفیظ جون پوری کا شعر ہے نا, بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے, ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی. تو غربت سے مراد سفر ہے, سادہ اخلاص ہے, للہیت ہے, تکلف نہیں ہے. وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہو یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہو. اور رنگین, ادھر بھی سرخی ہے خون کی, ادھر بھی سرخی. تو ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا حضرت امام حسین. اسی طرح ایک اور جگہ پر بیان فرمایا, اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانائے ذبح عظیم آمد بسر, کہ اللہ اللہ بسم اللہ کی با
والد ہیں اور ذبح عظیم کا جو مصداق ہیں وہ حضرت امام حسین ہیں۔ اور علامہ نے جو استدلال کیا وہ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مینڈھا کسی طرح بھی اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ عظیم نہیں تھا، تو یہ عظمت والی قربانی سے مراد حضرت امام حسین کی اور خانوادہ کربلا کی قربانی، یہ استدلال ہے۔ تو جو قربانی کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں شرائط، اس میں وجوب کی شرائط میں یہ عاقل پر، بالغ پر اور مقیم پر واجب ہے، اچھا، اور صاحب نصاب بھی ہو۔ اس میں ایک مسئلہ جو ہے ہمارے حاجیوں کے لیے وہ بڑا اہم ہے، جو لوگ دوست وہاں حج کر رہے ہیں، ظاہر رشتہ داروں سے رابطہ ہوگا، اگر حاجی 15 دن وہاں قیام کرتا ہے تو پھر وہ مقیم ہو جاتا ہے، تو مقیم کے اوپر قربانی لازم ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کی طرف سے اس کے خاندان والے کر لیں، اپنے ملک میں کر لیں۔ ایک تو اس نے دینی ہے نا، چونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی جاتے ہیں پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں، زیادہ تر عمرہ ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، تو یہ حج تمتع ہے۔ تو اس لیے ان پر صاحب نصاب اگر ہوں گے تو پھر 2 قربانیاں ہوں گی، ایک وہاں پہ حج کے شکرانے کی، ٹھیک ہے، وہ تو دم دینا ہوتا ہے، شکرانے کا دم ہے، اور ایک جو ہے ادھر وہ جو علاقے میں کر دیں، ادھر بھی کر سکتے ہیں، ادھر بھی کر سکتے ہیں، وہ قربانی جو ان پر صاحب نصاب ہونے کی طرف وجہ سے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، صاحب نصاب ہو، یہ اس کی شرائط ہیں۔ قربانی کا جو جانور ہے اس میں جو دیا جا سکتا ہے وہ اونٹ، اونٹنی، دمبا، بکرا، بکری، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی، یعنی بھینس بھی اسی کے اندر، گائے کے اندر شمار ہوتی ہے۔ قربانی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ہاں پایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو چیز شامل کی جاتی ہے اس کا وہ مقام نہیں ہوتا، لیکن جب فقہاء نے ایک رائے دے دی تو یہی تو حسن ہے کہ جس نے بھی اجتہاد کیا اس نے خواہش نفس سے تو نہیں کیا، اب اس کے بعد اس کی رائے کو اگر کوئی اپناتا ہے تو اجتہاد اگر خدا نہ خواستہ غلط بھی ہوتا ہے تو ایک نیکی تو ہے نا، اجر تو ہے نا، تو اس لیے یہ جو فقہی ذخیرہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ مشترکہ اسلامی ذخیرہ ہے، اور اس سے اگر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بڑی رحمت ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے تھے نا، یہ نہ کہا کرو کہ علماء نے اختلاف، آپ یہ کہا کریں قد وسع العلماء، کہ یہ اجتہاد کر کے انہوں نے وسعت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے اگر مجھے ایک طرف سرخ اونٹ دیے جائے، عرب کی سب سے زیادہ پراپرٹی ہوتی تھی نا، اور دوسری طرف مجھے صحابہ کرام کے مابین جو اجتہادی اختلاف ہوا ہے وہ دیا جائے تو میں وہ لوں گا کیونکہ ان میں وسعت زیادہ ہے، تو بہرحال یہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے ایک اور بات بھی، اگر کوئی بندہ قربانی جس کے اوپر واجب تھی اور وہ واجب ہوتے ہوئے کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا تو پھر ظاہر ہے قربانی تو نہیں کرے گا، پھر اس کی جو قیمت ہوگی وہ فقراء مساکین کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے گا، وہ اس کا صدقے کی صورت چلی جائے گی۔ لیکن قربانی کے ایام میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک، کیونکہ ابھی آج کل یہ بحث چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے، کبھی ہم اپنے جو لائف سٹائل کے اندر چیزیں کرتے ہیں، لگژری چیزیں لیتے ہیں، کبھی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ مہنگا سیل فون رکھا ہے یار اس کو سیل کر دیں اور یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، گاڑیاں ہیں، ہر چیز ہے، مطلب تو آج کل تو ڈاکٹر صاحب سیل فون کی مثال اس لیے دی کہ یہ تو ہمارا وہ ایک شخصیت کا حصہ بن چکا ہے نا، جس کے پاس برانڈ کا موبائل ہوگا تو وہ جناب بڑا مالدار سمجھا جائے گا، تو یقیناً ڈاکٹر صاحب یقیناً یہ بڑی بیماری پائی جا رہی ہے۔ یہ نا اصل میں جو اس دن کی فضیلت ہے نا، اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جانور کا جو خون ہے نا ذبح کرنا، اس سے بڑی نیکی ہے ہی کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کوئی صدقہ خیرات اگر قربانی کے دنوں میں کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، وہ جانور ذبح کرنا اس کے اوپر۔ اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیں اسلام عادت کا دین نہیں ہے، یہ عادت کا مطالبہ نہیں کرتا، عبادت کا مطالبہ کرتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا، اللہ کی، تو اس نے کہا پورا مہینہ روزے رکھو، روزے رکھے، اس نے کہا عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے، نہیں رکھنا، اس نے کہا جانور ذبح کرنا ہے، اس نے کہا طواف کرنا ہے، مطلب یہ سارے کا سارے تسلیم، بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے واضح کر دیا کہ یہ شرائط ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے جو قربانی کر رہا ہے، تو قربانی کا جانور جو ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، جانور کیسا ہونا چاہیے اور کیسے انتخاب ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اپنے جو ولیمے پہ جو کرنے ہوتے ہیں یا شادی بیاہ پہ یا دیگر دعوتوں پہ وہ تو بڑے تگڑے قسم کے جانور ڈھونڈتے ہیں،
कुर्बानी की बात हो, कीके की बात हो, सदके की बात हो, तो हम ज़रा जानवर इस तरह का ढूंढते हैं, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ये बड़ा अहम इशू है और बहुत अच्छा माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने, इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं इजाफा करना चाहता हूँ। ये जो आम निसाब है इससे ज़रा कुर्बानी का निसाब थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जैसे डॉक्टर साहब ने बाकी सारी शराइत बयान फरमा दी। तो इसमें ये देखा जाएगा कि अगर आपकी जो तमाम ज़रूरियात हैं उससे जो ज़ायद माल आपके पास मौजूद है किसी भी शक्ल में, अगर उसका निसाब 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाता है, या तो अगर सिर्फ सोना मौजूद हो तो उसमें 7.5 तोले सोना देखा जाएगा, ये इसका निसाब है। अगर सोने के साथ कोई और चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपके पास माल भी है, तिजारती माल भी है, ज़रूरत से ज़्यादा जायदाद भी है, जो चीज़ें हैं, तो वो फिर फुक़हा ने इस बात को वाज़े तौर पर लिखा है कि 52.5 तोले चांदी जो है वो इसका निसाब है। तो इस एतबार से देखना होगा, अगर घर में ज़्यादा अफराद इस मयार पे पूरा उतर रहे हैं, और मयार उस वक्त देखना है जब कुर्बानी के दिन शुरू हो रहे हैं, या आपने देखना हम कितने दिन पहले जानवर ले लेते हैं। तो असूली तौर पर फुक़हा ने इसको बिल्कुल वाज़े किया। तो इससे जो चीज़ें वाज़े होती हैं ना वो बड़ी अहम हैं। मतलब घर में अगर एक से ज़्यादा अफराद इस निसाब के ऊपर आ रहे हैं, इस शराइत पे पूरा उतर रहे हैं, तो वो कुर्बानी में इजाफा होना चाहिए। ये दो तरफा मसाइल पैदा हो चुके हैं। एक तरफ इंतहा ये है कि रियाकारी में और बहुत ज्यादा चले जाते हैं लोग, वो दूसरी इंतहा है। एक दूसरी इंतहा है कि होते हुए भी एक से ज्यादा घर में लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। एक घर है उसके अंदर मुख्तलिफ कमाने वाले हैं, 5-7 लोग हैं या 2-3 लोग हैं, तो ये भी एतबार से होना चाहिए। इस सारी चीजों को, ये आजकल ये बहुत बड़ा मसला है, इसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं करते। मयाना रवि और एतदाल का दीन है इस्लाम, खूबसूरत दीन है। इस एतदाल के मुताबिक चीजों को हमें पेश नजर रखना चाहिए। जहाँ तक देखे जानवर है ना, अल्लाह अकबर, तो कि ये सारा अमल तकवा, रूहानियत, ईमान उसके तहत होता है। तो इसकी शराइत हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे लंगड़ा ना हो, काना ना हो, अंधा ना हो, उसमें बेज़ाहर ऐब ना हो, ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। क्यों? आप कर क्या रहे हैं? आप कर रहे हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह के रास्ते में तो अल्लाह को वो चीज़ पसंद होती है जो खूबसूरत हो, बेऐब हो, नक्स उसके अंदर मौजूद ना हो। फिर दीगर भी शराइत इसके अंदर तफसील में सारे उलमा आजकल इसको बयान कर रहे हैं। कौन सा जानवर किस उम्र का हो, सारे छोटे जानवर हैं उनकी उम्र 1 साल है, बड़े जानवर की 2 साल की उम्र है। इस तरह की आगे तफसीलात हैं, उनको फुक़हा के साथ तफसीली तौर पर किताबों में देखा जा सकता है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरत चीज़ को पसंद करता है, अच्छी चीज़ को पसंद करता है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन जानवरों के अंदर शाह साहब बड़ी बरकत रखी है। ऐसी बरकत है, हम जरा आप चले जाएं हमारे देहात में भी और पहाड़ी इलाकों में, ऐसे ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ सड़क नहीं जाती, वहाँ आपको हजारों की तादाद में जानवरों के हर साल डॉक्टर साहब, और हर साल होते हैं, ये लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में। और आजकल तो देखिए उसामा भाई, आजकल तो देखें, आजकल आपको देखें ना, कई हमारे यहाँ सड़कों पे जाएं तो वो जानवर ज़िबा होते हैं रोजाना की बुनियाद पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुर्बानी के अंदर ऐसी बरकत रखी है, सिस्टम है, और खूबसूरत जानवर हजारों की तादाद में। और देखिए हर शहर में, हर चौक में आपको सैकड़ों जानवर खड़े नजर आते हैं। और मैंने शुरू में गुजारिश की थी, देखें कि हमारे लोग अजीब, देखें असल चीज जो प्रॉब्लम पता क्या होता है, हर चीज में देखना ये है कि ईमान वही पर है या अकल पर है। अगर वही पर ईमान है तो फिर ये मसाइल पैदा नहीं होते इन चीजों के ऊपर। ईमान है अल्लाह के हुक्म पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात वहीं पे आ रही है, सर तस्लीम कम करना है, जब कह दिया मात आकुम रसूल फखुज़ू, भाई अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ तो उस मालिक का है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नतीजे के अंदर जो सारा एक खूबसूरती का निजाम कायम होता है ना जी, और जिसके असरात महीनों तक चलते हैं। डॉक्टर साहब आपने जो पहली बात की ना कि ये फलसफा एक अजीब फलसफा है, इसके अंदर देखें कि बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि एक बंदा खरीद और एक जनाब वो जो है बेच रहा है, तो बस ये हमें, लेकिन उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरा सिस्टम है ना। देखिए हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ टाइम हुआ शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आके मैं स्कॉलर से मजीद जानना चाहूँगा कि कुर्बानी के हवाले से हमें किन चीज़ों, ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखना है। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम इस्लाम और ईमान में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन किराम, आज हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के जानवर के हवाले से हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब कुर्बानी करनी है। जो उसके फ़ज़ाइल तो हमने समझे हैं, लेकिन उसके जो मसाइल और अहकामात हैं
ان کو بھی بڑا غور سے دیکھنا ہوگا تاکہ جو ہم فریضہ انجام دے رہے ہیں اس کو صحیح جو ہے ہم پیرامیٹرز پورے کرتے ہوئے اس کے جو دود و قیود ہیں اس کے مطابق ہم کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ہم نے بات کی قربانی کی فضیلت کی بات بھی کی، شرائط کی بات بھی کی، جب ہم قربانی کرتے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو اس کا طریقہ کار سمجھا دیجئے۔ بعد اوقات تو ہم پیسے بچانے کے چکر میں، دوسرا بڑا جلدی کے چکر میں جلدی جلدی ڈشز بن جائیں ہمارے گھر کے اندر اور بس دوڑ ہوتی ہے کہ ہماری قربانی سے پہلے ہو جائے، تو ہم بعد اوقات اناڑی لوگوں کے انتخاب بھی کرتے ہیں، تو جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا۔ تو قربانی کیسے کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ بڑا اہم طریقہ تو یہ ہے کہ ایک تو کہا گیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، دوسری طریقہ جو عاقل اصلاح والسلام کے مطابق دیکھیں اس حوالے سے کئی پہلو ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے، ضروری ہے۔ دیکھیں اس دن کا سب سے مقبول ترین عمل جو ہے وہ قربانی ہے، جی بالکل، یعنی اس دن کا نماز، روزہ، حج، ساری چیزیں ایک طرف ہیں، یہ اکیلا عمل ایک طرف ہے۔ اور پھر جس جانور کو اتنا سنبھال کے رکھا، جسے پالا، جسے خریدا اللہ کی رضا کے لیے، اور جب اس کو قربان کرنے کا وقت آیا تو اناڑی کے ہاتھ میں دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دو جہتیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ جانور کو اگر اذیت دیں گے، اس کی مین رگیں نہیں کاٹی جائیں گی، اس سے خون جب جسم سے نچڑ جائے نا تو وہ گوشت دو جہتیں ہیں اس کی، ایک جانور تکلیف سے بچتا ہے، دوسرا یہ کہ گوشت میں خون شامل نہیں ہوتا، یورک ایسڈ سے وہ پاک گوشت ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ اسلام کا جو ذبیحہ ہے اس میں یورک ایسڈ نام کی چیز نہیں ہوتی، اور ایسی حکمت ہے بالکل پاک صاف گوشت ہوتا ہے جس میں طبی نقصان کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان رگوں کو چھوڑ دیں گے اور اناڑی بندہ ہوگا اور کٹ مارے گا یا تکلیف دے گا تو وہ تو گناہ ہوگا نا۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک حکم دیا کہ کسی کو قتل کرنا ہے نا تو اس میں بھی حسن کا خیال رکھو۔ سبحان اللہ۔ اب قتل سے مراد کیا ہے؟ جیسے قصاص میں کسی کو قتل کیا گیا ہے، یا اور قتل کے جو کوئی ایسے آ جائیں، کوئی جنگ میں آپ شریک ہوئے ہیں، ایک آدمی آپ کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے تو آپ نے بھی تو ہاتھ اٹھانا ہے نا۔ اور بریکی انداز میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مقام پر بھی حسن اور احسان کو پیش نظر رکھنا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ذبح کرتے ہوئے بھی حسن کو پیش نظر رکھنا ہے، وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان ہو سکے۔ پھر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے جانور کے حوالے سے، حضور علیہ السلام نے خود قربانی کی۔ مثلا ایک حدیث پاک ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ راوی ہیں قتادہ انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھی، اللہ اکبر کہا، اور ذبح کرتے وقت اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا، یعنی خود ذبح کی۔ اور یہ اتنی محبوب سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے مدینہ منورہ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاجی پر ہے صرف، یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے۔ 10 سال مدینہ منورہ رہے، 1 سال بھی قربانی آپ نے قضا نہیں چھوڑی نہیں، اور اتنی محبوب تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ 2 جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اس کے راوی ہیں جی حنش کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ 2 مینڈوں کو ذبح کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا فقیلا لہو کہ یہ کیا ہے، کس لیے آپ کر رہے ہیں 2 مینڈے؟ تو انہوں نے کہا آمرانی بہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں 2 جانور ذبح کروں۔ اب یہ 2 جانوروں کی بھی بڑی نسبت ہے۔ حضرت علی جب تک زندہ رہے وہ فرماتے ہیں مجھے حکم تھا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو استطاعت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ ایسا حسن ہے، اور آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ ایک اپنی طرف سے جو صاحب استطاعت ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ چن کر جانور لاتے ہیں۔ یہ تو کیا خوبصورت، جو رسول اپنی امت کو نہیں بھولا، امت اپنے رسول کو کیسے نہیں بھول بھولنا سکتی؟ چاہیے۔ بالکل، اور بڑی خوبصورت سچی بات آپ نے ترغیب دی ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے ایک بڑی نئی چیز بھی ہے، بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے مثال دے دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی صاحب استطاعت بنائے اور دیگر جانور جو لینے کی اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں، قربانی کر لی، اب اس کے گوشت کی باری آ گئی، یہاں پہ آ کے امت جو بڑی مار کھاتی ہے بعض اوقات،
ہم نہیں پسند کو اسوا دیکھیں تو عائشہ کی وہ روایت ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کاتف کندھے کا گوشت جو بچا باقی تقسیم کر دیا، تو آقا نے فرمایا باقی کلو اللہ کاتف ہوا، بچا تو وہ اللہ کی راہ تقسیم کر دیا۔ ہم تو اپنے ڈی فریزر بھرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہماری فیملی بڑی ہے، پورا جانور ہم خود ہی رکھ لیں گے، ہمارے یہاں رشتہ دار بھی ہیں تو پورا جانور ہم رکھتے ہیں، یہ بھی ایک چیز بتائیے گا۔ اور جب قربانی گوشت تقسیم کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ بہت اہم یہ مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات دیں کہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ لازمی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، یہ 3 حصے کرنا شریعت میں لازمی نہیں ہے۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں قربانی کرنے والے کہ بھائی ہم ہیں، ہمارے کوئی مہمان ضروری ہیں، ہمارے لوگ ہیں قریبی، تو ہم سارا رکھ لیں تو رکھ سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا۔ سارا بانٹ سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، رشتہ داروں میں، غریبوں میں۔ اب یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ شریعت نے اس کو لازمی قرار دے دیا، کیونکہ پہلے والے معاملات زیادہ اہم ہیں کہ جس میں آپ نے جذبہ ہے، جس میں ریاکاری سے بچنا ہے، تقوی کا خیال رکھنا ہے، وغیرہ 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 ساری چیزیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، بہت سارے لوگ غریب غربا جن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہمسایوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے لیے کام کر رہا ہو اور اس کو تقسیم نہ کرے؟ تو یہ تقسیم ہوتا ہے، تقسیم کرنا بھی چاہیے، اور اس کے اندر طے شدہ رول نہیں ہے۔ اب آپ نے اس کا خود ہی دیکھ لینا ہے کہ بھئی آپ کے قریبی کون سے زیادہ لوگ ہیں۔ اب ایک بڑا معاشرتی مسئلہ ساما بھائی میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لوگ اس کی کیئر نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے کچھ ہمسائے یا عزیز میں قریب لوگ رہتے ہیں، انہوں نے قربانی تو کرنی ہے بھی وہ صاحب نصاب اور ہیں بھی وہ صاحب وسعت، مالی طور پر بھی درست ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی قربانی کل ہوگی اگلے دن، یا انہوں نے جس جگہ قربانی کرنی ہے ان کا کسائی نہیں آیا، ان کی قربانی شام۔ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا بیچارے صبح سے بھوکے ہوتے ہیں، ہوتے وہ صحیح ہیں، ان کے ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ یہ قربانی کرتے ہوں گے۔ وہ لوگ بیچارے پورا دن ان کو کوئی گوشت نہیں دیتا۔ ان چیزوں کا بھی ہمیں باریک چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ حصہ ڈالا ہوا ہے، حصہ اس کا ڈالا اگلے دن، تیسرے دن باری آتی ہے، کوئی باری نہیں آتی اس میں۔ تو یہ بھی اپنے قریبی خاص طور پر جن سے آپ کا اچھا تعلق ہے ان سے ان کا خیال رکھیں، ان سے معلوم کریں بھائی آپ کی قربانی کب ہوگی۔ ان کو اگر آپ نے جلدی کر لی ہے نا تو ان کو اتنا گوشت پہنچا دیں تاکہ وہ اس کو پکا سکیں۔ یہ ساری چیزوں کے تحت شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے نا، خصوصی طور پہ جو گارڈز ہیں، جو پولیس کے لوگ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کو صفائی کرنے والا عملہ ہے، یہ سارے ڈومیسٹک سٹاف جو ہے آپ کا، وہ آپ دیکھیں وہ بیچارے عید والے دن ہوٹلز بند ہوتے ہیں، وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں کہ جائیں کھانا کھا لیں ہوٹل سے، لیکن اوورآل ٹرینڈ کی بات کرتا ہوں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک تو قربانی والا فیکٹر ہے، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر مستقلاً یہ روایات ہیں، لوگ خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا۔ قربانی کے اس کے اندر دیکھیے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اور الْبَائِسَ الْفَقِيرِ، یہ دونوں آیات حج کے ضمن میں سورۃ الحج کے اندر آ گئی۔ اس سے یہ رول نکل آیا کہ بھائی یہ وہ پہلے یہ بھی روایت تھی، یہ جاہلیت کے معاشرے میں یہ روایت تھی کہ قربانی کے گوشت کے لوگ قریب نہیں جاتے تھے، وہ کرنے والے اس کو کہتے تھے یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ شریعت نے اس کو بدلا ہے، اس نے حسن پیدا کیا ہے۔ حسن یہ ہے کہ بھائی خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، شریک بھی کرنا ہے، خود بھی کھانا ہے۔ اس لیے جو حکمتاً اس وقت ممکن ہو، شریعت نے اس کی پابندی اس لیے ممکن ہے، حالات ہر جگہ مختلف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد کی سفر پہ تھا، میں نے ایک مسجد دیکھی، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت سا کنسیپٹ میرے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک یہاں پہ کام کیا کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت لے کر آئیں، مسجد کے بعد جو ایک بندے کو ہائر کر لیا تھا، وہ سارا دن جو ہے وہ گوشت بنا رہا ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت قسم کا انہوں نے دسترخوان لگایا ہوتا ہے، جو مرضی ہے اس کے بیٹھے کھانا کھائے، اور کوئی اس کے اندر کوئی کسی کا فرق نہیں کیا جاتا، اور اس کے بعد جو ان کو گفٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک جو صحیح کنسیپٹ ہے، آپ باربیکیو وہاں لا کے کر سکتے ہیں، سب کو ساتھ ملا کے خوشی میں شریک کریں اور کھلائیں۔
تو میں سمجھتا ہوں یہ روایتیں بھی قائم ہونی چاہیے. ہمارے جو صحابہ کرام کی جب روایات پڑھتے ہیں ان کے جو واقعات کہا نے بھی یہ لکھا ہے جی بالکل ایسے ہی کھانا پکا کر جو ہے کھانا اس کی زیادہ دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ہم بعض اوقات ابھی بڑی جس طرح بات ہو رہی ہے کہ قربانی کے جانور کے بدلے کسی اور کو دے دیں, یہاں پہ ایک نئی بحث آج کل چھڑی ہوئی ہے, کیا عورت ذبح کر سکتی ہے جانور کو؟ ایک مسلمان عورت جو قربانی کر رہی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے, کیا فرمائیں؟ اس میں نا دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو بات چل رہی ہے جی قربانی ہے ایثار سے عبارت, ٹھیک ہے, اور اگر سارے مرحلے میں آپ نے ایثار سے کام لیا, جانور خریدا, ایثار ہے نا, پیسے بچائے نہیں, بچانے کی بجائے جانور خریدنے کو ترجیح دی ہے اور اچھا جانور خریدا ہے, پھر اس کا خیال رکھا ہے, کچھ لوگ مہینہ پہلے لے آتے ہیں, اس کو پالا پوسا ہے, آگے بڑھایا ہے, اور جب پیک آئی ہے یعنی جب آپ چھری چلانے لگے ہیں اور سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے, تو اس کے بعد بھی ایثار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور وہ ایثار اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیں. تو اس لیے کچھ صاحب استطاعت تو ایک سے زیادہ قربانیاں کرتے ہیں اور ایک اپنی ضرورت کے لیے رکھتے ہیں, باقی وہ تقسیم کر دیتے ہیں. ایک جو حصے والی قربانیاں عام طور پر وہ 3 حصے رکھ لیتے ہیں, 4 ایک واجب ان پر اور باقی نفل ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ہے, اور یہ جو پکا کر کھلانا سبحان اللہ, اس سے بڑی ضیافت جو ہے, مہنگائی کا دور ہے, مہنگائی کے دور میں پکانے کے ان کے پاس پیسے, مطلب گوشت آ جائے گا لیکن پکائیں گے کیسے, یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا جہاں تک ہے ذبح کرنے کا تعلق, تو اس میں ایک بات تو پیش نظر رہنی چاہیے, عورت کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو جس کا ہاتھ لگ جائے تو چیزیں ناپاک ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ. اچھا اس کے ہاتھوں سے پکا ہوا تو ہم کھاتے ہیں سارا, تو ایسا کوئی وجود نہیں ہے جس کو بے حیثیتی دی جائے. بس اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ذبح کرتے ہوئے جانور سرکش ہوتے ہیں, یہ جانور اٹھ سکتا ہے, تو اس کا نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. ایک تو یہ پہلو ہے, عورت مطلب اس کی عزت ہے, ماں, بیٹی اور بہن, بہو, یہ سارے رشتے ہیں نا, تو ان رشتوں کے احترام کے تقدس میں اس کی عزت کی اور ناموس کی حفاظت کے لیے اس کو بیک پر رکھا جاتا ہے. مشکل کام یا تو مرد نہ ہو, مرد اگر ہیں تو پھر عورت اپنا کام کرے نا, اس کا کھانے پکانے کا جو کام ہے اس نے وہ کرنا ہے, یعنی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے, سن لیں جی میں عرض کروں. اور اگر گھر میں کوئی مرد ہے ہی نہیں اور عورت ذبح کر سکتی ہے, تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تو پریکٹس کرایا کرتے تھے اپنی بیٹیوں سے ذبح کرانے کی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر مرد کرے. اچھا پھر ایک اور بھی وجہ ہے, عورت کمزور دل کی بھی ہوتی ہے, چونکہ احساسات و جذبات سے عبارت ہے, وہ خون نہیں دیکھ سکتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, تو اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. عین ٹائم پر اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو چھری آدھی چلی ہو آدھی نہ چلے, جانور تکلیف میں چلا جائے گا. تو بڑی حکمتیں ہیں, لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ عورت قربانی نہیں کر سکتی, یہ قطعاً درست غلط ہے. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جس نے ہم نے دیگر موضوعات بات بھی کی. تو قربانی جب خریدتے ہیں تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی ہمارے یہاں بیماری پیدا ہوگی, ریاکاری تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے, لیکن قربانی کی جانب سے سیلفیز لگانا, اس کو مختلف چینلز کو بھیجنا, پھر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے کہ اتنے کا لیا, پھر وہاں پہ کیٹل واک ہوتی ہے, اس کے اوپر ماڈلز کو لایا جاتا ہے, خواتین کو لایا جاتا ہے جو برہنہ لباس پہنتی ہیں, پھر اس کے علاوہ میوزک وہاں لگایا جاتا ہے. یہ تو ایک عظیم ایک فلسفہ تھا, ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ کو انتہائی پسند ہے, اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو کیا ان اعمال کے کرنے سے ہمارا جو ایک عظیم عمل جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہو جاتا؟ شاہ صاحب یہ دیکھیں, پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, بہت ساری چیزوں کو, صحیح چیزوں کو جب غلط طریقے سے کیا جائے تو اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں. یہ جو جتنا عمل ہے نا, اس میں جو میانہ روی ہے اور اعتدال ہے, اس کے ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی یہ جو ہمارا میڈیا ہے, اسپیشلی سوشل میڈیا, پھر الیکٹرانک میڈیا, اس کے ساتھ چیزیں کچھ ایسی اٹیچ ہو گئی ہیں جس میں بہت سارے پرابلم پیدا کرتی ہیں. دیکھیے قرآن پاک سے اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن پاک ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اور یہ بھی کہا کہ وکان بین ذلک قواما, یعنی کہ اسراف اور بخل کے درمیان میں اس کا سارا وہ ہونا چاہیے کہ اہل ایمان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو عقل مند قرار دیا ہے جو اعتدال کرتا ہے, اس کا سارا, اس کے کام میں برکت بھی. اب دیکھیں اگر تو اگر شریعت کے پہلو معلوم ہوں, جیسے ماشاءاللہ یہاں ڈسکس ہوا,
ہم نے شرائط بھی بتائے، آداب بھی بتائے، کب قربانی واجب ہوتی ہے، کس پر ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہوں۔ اس کے بعد جب آپ اس طرح کا اس سارے ماحول میں اصل بنیادی علم اور تعلیم کی بجائے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے ذریعے یہ چیز پھیلائی جائے، جیسے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے بھی وہ ساری چیز پہلوؤں کو واضح کی ہے، بھئی کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، کیسے کرنا ہے، تو یہ میڈیا کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی جگہ پر اگر ایسا ماحول بنا دیں، یہ دیکھیں جی یہ 10 لاکھ کا جانور ہے، یہ 20 لاکھ کا جانور ہے، یہ 50 لاکھ کا، اس سے کیا ہوگا؟ ایک عجیب و غریب کمپٹیشن پیدا ہوگا معاشرے میں جو درست نہیں ہے۔ احساس کمپنی جی لوگ پھر کہیں گے اچھا یار میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، جی میں تو نہیں کر سکتا، تو یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، اس کو اس انداز سے لینا چاہیے کہ ایسا ماحول نہ بن جائے۔ پھر اسامہ بھائی دیکھیے، جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے اس کے مسائل ہی مسائل ہیں، اس میں پرابلم ہے، وہ چاہے خواتین کا ایک حد سے زیادہ جانا، جیسے ابھی دیکھیں آپ نے سوال کیا، تو شریعت تو قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرق ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی، اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں وہ جاہلیت کے سارے مسائل جس میں خاتون کو یہ کتنی چیزیں تھیں، کیا خاتون کی حیثیت سے اس کو اٹھا کر اتنا اعزاز بخشا ہے اور اتنی عزت افزائی کی ہے۔ جی بات تھی، تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو اعتدال میں اگر رکھا جائے گا ہر چیز کو تو پھر مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ ہم جب راہ اعتدال سے ہٹتے ہیں تو اس سے پھر یہ ساری چیزیں اچھی بلی نیکی کو بھی بالکل صحیح، معاشرے میں یقیناً انارکی پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، جو معاشرے کا امن و سکون ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں جاتے جاتے آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ صاحب استطاعت بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے، دل میں بخل ہے، ان کے والے سے وہ تو حدیث پاک ہے نا جی، آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری جائے نماز کی طرف، عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اللہ تو مطلب بہت بڑی ناراضگی والے الفاظ، یعنی کہ عیدگاہ میں نہ ہے جہاں پہ خوشی کے اندر شریک ہے، اجتماعیت کی عبادت ہے۔ تو یقیناً ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ صاحب آپ کا، یقیناً یہ بڑا ایک اہم موضوع تھا اور اس میں مزید بات ہو سکتی ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ دوبارہ بھی ایک اور سیریز بھی کریں گے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ایام ہے تو ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم سیکھ سکیں۔ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور ناظرین آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم فریضے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کی راہ میں قربانی کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں، اور ریاکاری کے جذبے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ حج پہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حج کی عبادات کو قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، اور بار بار حرمین شریفین کی حاضریاں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کل تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔